دیکھیں ایمان کی علامتیں بہت ہیں. یہ آپ ایک جگہ میں سب کو جمع نہیں کر سکتے. مختلف احادیث ہے، ہر مقام کا، ہر جگہ کا ایک الگ علامت ہے، اور اسی کے تشریح میں جانا پڑتا ہے. بس اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور زندگی پہ پریکٹیکلی جو ہے نا ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم نے دینیات کو رکھا ہے، یہ نماز روزہ اور اس حد تک ہے. ایمان ہم لوگ اسی کو کہتے ہیں. بھائی بڑا بندہ ایماندار ہے، بھائی 5 وقت کے نمازی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور یہی ہے. مولا امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ لا تنظر الی المرء الی صلاته ورکوعه وسجوده، یہ ان کہ نماز اور رکوع اور سجود کو مت دیکھو، شاید وہ عادی ہو اس چیز کا. واما انظر الی صدق کلامہ، ان کے سچائی کو دیکھو، ان کے وعدہ کو دیکھو، وعدہ کرے تو نبھائے، تو اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو سچا مسلمان کہتے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے جو میں نے ابھی وہ ویڈیو میں دیکھا ہے، جو آگاہ کرنا میں لازم سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا عقائد پہ بہت کھیلتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. اب ہم لوگ اشارتاً کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارا اشاروں کو سمجھتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے لا يلدغ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، مومن ایک ہی سوراخ سے، ایک ہی جگہ سے 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا. البتہ کچھ مولویوں نے، کچھ لوگوں نے ترجمہ میں ایڈٹ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ مومن وہ ہے جو ایک ہی جگہ سے بار بار زخم نہیں کھاتا ہے. یہ بار بار جو ڈالا ہے نا، وہ اپنے سیفٹی کے لیے رکھا ہے. حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا مرتان، یعنی صرف 2 دفعہ. ایک دفعہ زخم کھایا، دوبارہ زخم نہیں کھانا چاہیے. آپ کا ایمان کا درجہ کم ہو جاتا ہے اس میں، اور ہمارا عقائد پہ کھیلا جاتا ہے اسی بنا پر، اور ہم لوگ بار بار دھوکہ کھاتے ہیں. آج کل وائرل ہوا ہے، اور بہت سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہے کوئی قمیص لے کے آ رہا ہے کہ یہ وہ قمیص ہے جو امام حسین نے کربلا میں پہنا ہوا تھا، یہ وہ عمامہ ہے جو امام حسین کے سر پہ تھا، اور وہ ترکی کے میوزیم میں. بھئی اس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں ہے ان کے سوائے اپنا ساختہ شدہ مساجد ہے، اپنا معماری ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. اب ٹورزم کے لیے ان کو ہر قسم کا جو ہے نا، ہر قسم کا مینو چاہیے. اس میں کچھ اسلامی چیزیں، کچھ تاریخی چیزیں بھی چاہیے. ترکی ماہر ہے چیزیں بنانے میں، اس کو ایڈٹ کر کے. یہ تو ہم کو بھی آتا ہے. آپ گٹر کا وہ کیا نام ہے کرتا بنوا لیں کھدر کا، اور کیا کیا کیمیکل ڈالتے ہیں اس میں، جس میں یہ پرانا ہو جاتا ہے اور پوسیدہ ہو جاتا ہے. پھر ایسا دکھتا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا صدیوں پرانا ہے. پھر اس کو کس طریقے سے شو کرتے ہیں، شو کیس میں ڈالتے ہیں، پھر منسوب کر دیتے ہیں کسی پہ. لوگوں کا سفر، لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے ملک میں ڈالر آ رہے ہیں، اور ہمارے روایات کا تکذیب بھی ہو رہا ہے. اب مولا علی کا ذوالفقار روایات ہے، معتبر ہے ہر جگہ میں، کہ یہ روایات یہ دلائل پیش کرتی ہے کہ ذوالفقار مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے. ترکی کہتے ہیں میرے میوزیم میں موجود ہے، آ کے دیکھ لو. اگر میں آپ کو بتا دوں آج تلک
میں ان بحثوں میں جاتا نہیں ہوں، خواہ مخواہ پھر وہ ہر کوئی اٹھ کے اپنے لیے دلیل لے کر آتا ہے۔ اگر مجھے صحیح ترجمہ بتا دے ذوالفقار کا مطلب کیا ہے، ہمارا اپنا مولوی کو نہیں بتا ہے کہ ذوالفقار کا مطلب کیا ہے۔ جس کو کہے ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا ہے، وہ کہتا ہے 2 نوک ہے اس لیے ذوالفقار ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ذوالفقار کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہاری انگلیاں کی جو ہڈیاں ہیں اس کو فقرات کہتے ہیں، فقرات الاصابع۔ ذوالفقار میں جو دستہ ہے وہ باقاعدہ اس انگلیوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے، اور وہ اٹھا سکتا ہے جس کا فقرات اس سے ملتا ہے۔ تو یہ ذوالفقار سوائے معصوم کے کسی کا ہاتھ میں ٹک نہیں سکتا۔ ذوالفقار یہ ہے، یہ یا رسول اللہ اٹھائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا امام علی اٹھائیں گے، یا کوئی بھی امام، اور اب امام زمانہ لے کر آئے گا۔ ترکی میں کوئی ذوالفقار نہیں ہے، ترکی میں کوئی امام حسین کا کرتا نہیں ہے، ترکی میں کوئی امام حسین کا امامہ نہیں ہے۔ یہ اپنے لیے یہ لوگ لا رہے ہیں ٹورزم، اور ہم لوگ بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ جس طرح ادھر بر صغیر میں آج کل کم ہوا ہے، لیکن پھر بھی ابھی موسم آئے گا، محرم سے چند دنوں پہلے یا 1 مہینے پہلے شروع ہو جائے گا۔ فلان جگہ میں علم سے پانی آ گیا، فلان جگہ میں یہ ہو گیا۔ ایک تو یہ معجزات ہوتا ہے نہیں، یہ معجزات معصومین کے اوپر ہوتے ہیں، معجزات، کرامات۔ یہ ایک نشانیاں اگر ہو بھی جائے تو یہ وارننگ ہے، اس بات وجود ہے۔ اگر علم سے کچھ نکلے، آپ لوگ اس علم کو، آپ لوگ اس ہستی کو بھول گئے ہو، وہ اپنا آپ کو دکھا رہا ہے کہ بھئی شریعت کے اوپر تو چلے، ہم ابھی ہیں، ہمارا طرف آئیں۔ یہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ آپ اس کا تشہیر کریں اور اس کو کیش کریں۔ لوگ کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، کیش کرتے ہیں، اور ہمارا سادہ لوح مومنین اسی طرح بار بار دھوکہ کھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جامع میں جعلی معجزات ہے، جعلی پیر ہے، جعلی علماء ہے، اور کوئی بھی بات کرے تو وہ مفسد فی الارض ہو جاتا ہے، سارا دنیا ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اصل کام کو چھوڑ دیا ہے، بس حواشی میں رہ گئے ہم لوگ، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، ایک دوسرے پہ الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ اصل جس مشن کے لیے ہم لوگوں نے یہ لباس تھن کیا ہے، اس مشن کو پورا کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہاں سب دیکھا جائے تو ڈالر کا کھیل ہے اور شہرت کا کھیل ہے، معذرت کے ساتھ۔ مولا ہمیں نجات دے، مولا ہمیں نجات دے اپنے ہوائے نفس سے۔